بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں. اس کی مراد، اس کے معنی اللہ اور نبی کے درمیان میں راز ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا ہوا. الحی زندہ ہے، جاوید ہے. القیوم ساری کائنات کو اور اپنی مخلوق کو سنبھالنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا پورے سچائی کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ قرآن پچھلے جتنے بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہے. تو میرے عزیزوں، میں کل اس کے شان نزول پر بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا 60 افراد پر مشتمل ایک وفد، پڑھا لکھا، سمجھدار، ہوشیار، سیاستدان، سرداران، علماء، سب یہ وفد 60 بندوں کا مدینہ طیبہ پہنچا 9 ہجری کے آخر میں اور 10 ہجری کے ابتدا میں. سارے حالات سے ان کو خبر تھی، سارے حالات سے یہ واقف تھے کہ بھی مسلمانوں کی اب کیا اسٹیٹس ہیں، ان کی اب کیا اپڈیٹ ہے، اب مسلمانوں کی طاقت کتنی ہوئی ہے. جب سب پتہ چل گیا کہ الحمدللہ مکہ بھی فتح ہو گیا، یہودیوں کو بھی جلا وطن کر دیا گیا، اور ایک الحمدللہ مسلمانوں کی طاقت قائم ہو گئی، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، تو اب انہوں نے سوچا اپنے علاقوں میں کہ بجائے ہم مقابلہ کرنے کے اچھا ہے جا کر مذاکرات کر کوئی حل نکال دیں. تو پھر وہ پہنچ گئے 60 افراد. اس میں 14 اہم تھے، اس میں بھی 3 اہم تھے، ایہم، پھر اور کیا نام تھا، وہ عبد المسیح تھا، اور پھر تیسرا کیا نام تھا، ابو حارثہ بن علقمہ. یہ 3 تھے، ایک سردار تھا، ایک سیاستدان تھا، اور ایک عالم تھا. تو جب یہ وفد پہنچا بڑے زرق برق لباس کے ساتھ، شاہانہ انداز میں، قیمتی لباسوں کے ساتھ جب یہ انٹر ہوا مدینہ طیبہ میں، تو حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی شاہانہ حاضری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم کہاں رکائیں گے، ان کا قیام کہاں کروائیں گے، مہمان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں رکائیں گے. وہ کہاں رکائیں گے؟ کوئی بھی ہو مسجد میں قیام ہوگا، اللہ کا گھر ہے، وہیں پر قیام ہوگا. تو پھر الحمدللہ مسجد کے اندر ان کے رہائش کا، قیام کا، ان کے رکنے کا پورا انتظام کروایا گیا. دیکھو، مہمان اگر کافر بھی ہو تو اکرام اس کا حق ہے. مہمان اگر کافر بھی ہو تو اکرام اس کا حق ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے. غیر ہے اس لیے ہم اسے بدنام نہیں کر سکتے، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. مسافر ہے، مہمان ہے، تو اس کا اکرام ضروری ہے. جیسے آپ یہاں دیکھیں کس طرح اکرام ہو رہا ہے، وہ بھی مسجد کے اندر قیام، کوئی الگ سے مقام بھی نہیں. حدیثوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہی اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. یہاں مسلمان مہمان کا ذکر نہیں ہے، عام ذکر ہے. فلیکرم ضیفہ، کوئی بھی ہو مہمان، بس مہمان کا اکرام ضروری ہے مسلمان پر. جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اس کا اکرام کیا جائے. اور اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ اچھا مومن وہ ہے، سچا مومن نہیں. فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے گا. اللہ، کتنی اہم بات ہے. پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیعزی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتا. سبحان اللہ، کیا معاشرہ سکھاتا اسلام. پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل الخیر او لیسکت، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جب بھی بات کرے گا خیر کی کرے گا یا پھر خاموش رہے گا.
بیکار بکواس، حد سے زیادہ لغو باتیں، ان کی ان کی غیبتیں، الزام تراشیاں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ آج 24 گھنٹے، اللہ حفاظت فرمائے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نکلنے والا ہر بول یہ تمہاری ذمہ ہے کہ کل اس کا جواب دینا پڑے گا اگر اللہ نے پوچھ لیا۔ تو میرے عزیزوں، بہرحال عنوان کے لحاظ سے یہ بات ہے، کیا بات ہے کہ مہمان کا اکرام وہ کرے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا، تو مہمان کا اکرام تو ضروری ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام فرمایا، باقاعدہ اس کے قیام کا انتظام فرمایا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کروایا، مسجد میں قیام فرمایا۔ اور بدنصیبی کی بات ہے کہ آج ہم اپنے ہی ساتھیوں کے بیگ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کہ تم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہو، ہم تمہاری جماعت کو مسجد میں آنے نہیں دیتے۔ سوچنے والی چیزیں ہیں۔ کسی کو مسجد سے کیوں نکالو گے؟ مسجد کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں ہر کلمہ پڑھنے والے کا حق ہے، کوئی نہیں ہو سکتا کسی اور کو نکالنے کا حق کوئی نہیں رکھتا۔ کچھ تو سوچو کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ شیطان نے ایسا کھیل کھیلا کہ اپنوں میں لڑائیاں ڈال دی اور ہمیں احساس بھی نہ رہا اس کا۔ ہم ثواب سمجھ کے بیگ باہر پھینک رہے ہیں، ثواب سمجھ کے مسجد سے باہر نکال رہے ہیں۔ تمہارے اس رویے سے جتنا کام 80 90 100 سالوں میں ہوا تھا اس سے زیادہ آج امت ٹوٹی پڑی ہے۔ رویے توڑ دیتے ہیں، بد اخلاقیاں امت کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اتنی لمبی تحریک اللہ نے چلائی جماعت کا کام، اور ہم اتنے بھی اخلاق نہ بنائے کہ اپنے ساتھیوں کا بھی لحاظ نہ کر سکے۔ صبر کر لیتے ہیں، حق نہ حق اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحیح غلط اللہ طے کر لیں گے، کون صحیح کون غلط ہے۔ کم سے کم ایک انسان ہونے کے ناطے صبر تو کر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد میں روکا ہے، مسجد میں روکا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو شروع ہوئی، بات چیت۔ وہ آئے اور بات چیت کا وقت طے ہو گیا۔ تو پھر عیسائیوں کو کہا گیا کہ بھی بتاؤ کیا مقصد سے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آنے کا مقصد رکھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے بات چیت کر کے، مذاکرات کر کے کوئی حل نکالیں۔ کیونکہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے جنگ جدال اس سے کچھ نہیں حل ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے سوچا بجائے جنگ و جدال کے بہتر ہے کہ بات چیت کریں، مذاکرات کریں، کوئی حل نکالیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی ربط ہو، کوئی کانٹیکٹ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے علاقوں پر بھی آپ کی لشکر پہنچ جائے یا پھر ہم آپ کے بارے میں کچھ سوچیں، بجائے جنگ ہو، اس سے اچھا کہ ہم بیٹھ کر مذاکرہ کریں، اس وجہ سے ہم آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور مذاکرات سے ہی حل نکلتے ہیں، لڑائیوں سے کوئی حل نہیں نکلتے، وہ تو آخری درجہ مجبوری ہے۔ تو جب یہ بات چیت ہو گئی تو انہوں نے بہت لمبی چوڑی بات چیت کی، اور سب سے پہلے بات چیت شروع ہونے سے پہلے کہا اپنے آپ، ان کو فخر تھا اپنے آپ پر، کہنے لگے ہم شاعری کے اندر، شعر و شاعری کے اندر بھی ہمارا نام ہے عیسائیوں کا، اور ہم سے بڑا شاعر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی اپنا بڑا شاعر پیش کرو، دیکھیں تو صحیح کہ اشعار کیسے ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے 60 بندوں میں سے ایک شاعر جو لے کر آئے تھے بڑا ماہر، تو اسے پیش کیا اور بہترین اس نے اشعار پڑھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ حسان جاؤ اشعار کا مقابلہ اشعار سے کرو۔ تو حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے اور اتنے پیارے اور اتنے خوبصورت انداز میں اشعار کہے کہ ان عیسائیوں کو کہنا پڑا کہ بھئی آپ کا شاعر تو ہمارے شاعر سے بھی بہتر ہے۔ ہاں، پھر ان کو ناز تھا اپنی خطابت پر عیسائیوں کو، وہ کہنے لگے خطابت میں کوئی ہماری مثال نہیں ہے دنیا میں۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے پیش کرو کوئی اپنا خطیب، دیکھ لیں گے اسے بھی۔ تو پھر اپنا ایک خطیب پیش کیا جس نے بڑے اعلیٰ انداز میں خطاب پیش کیا، تقریر کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھوڑی خطابت آپ بھی پیش کریں۔ تو حضرت ثابت کھڑے ہو گئے
نبی کے اشارے پر ایما پر، اور اتنے بہترین انداز میں خطاب پیش کیا کہ عیسائیوں کو کہنا پڑا کہ بھی آپ کا خطیب تو ہمارے سے بھی تگڑا ہے، بھاری ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شاعری خطابت اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں شاعر ہوں نہ میں خطیب ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے بات کرو دلائل کے ساتھ۔ شاعری خطابت تو میں نہیں جانتا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، بات نبی کی ہو اور دلائل کے ساتھ بات ہو۔ تو پھر وہ سمجھ گئے۔ تو پھر ان عیسائیوں نے کچھ اپنے نظریات، اپنے عقائد سامنے رکھے، کہا کہ بھی ہمارے یہاں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا ایک حصہ ہیں۔ تو آپ خاموش رہے۔ جی پھر اگلی بات انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ بھی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، تثلیث، عقیدہ ہے تثلیث۔ تو کوئی وجہ اس کی؟ نبی نے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے تورات میں، انجیل میں آپ دیکھ لیں، آسمانی کتابوں میں، یہاں تک کہ آپ کے قرآن میں بھی آپ دیکھ لیں، ہم نے سنا آپ کا قرآن بھی، اس میں بھی آپ دیکھ لیں، جب بھی اللہ فرماتے ہیں امرنا، جمع کا صیغہ، ہم نے حکم دیا، انا اعطینا، ہم نے عطا کیا، اہدنا الصراط المستقیم، تو امرنا، اعطینا، خزینا، نزلنا، فعلنا، سب جگہ جمع کے صیغے ہیں۔ تو جمع کہتے ہیں کم از کم 3 بندوں کو، کم سے کم 3 بندوں کو، 3 سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، 3 جب بندے ہوتے ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے امرنا، خزینا، آتینا یہ سب کہا۔ اگر اللہ نعوذ باللہ، ان کی اپنی بات تھی، نعوذ باللہ کفر نخل کفر نباشت، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ اکیلے ہوتے تو پھر کہتے فعلتو، میں نے حکم دیا، نزلتو، میں نے نازل کیا، آتیتو، میں نے عطا کیا، یہ بات ہوتی، سنگل ورڈ ہوتا۔ مگر قرآن میں ہم نے دیکھا کہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، ہمارے انجیل کے اندر بھی جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ تو جمع کا صیغہ کم سے کم 3 پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ 3 ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اگلی بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں گفتگو فرمائے ہیں؟ تو ہمارا نبی نے فرمایا بالکل، ہم اسے مانتے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مادر ذات اندھے ہوتے تھے، اللہ کے حکم سے ان کو بینا کر دیتے تھے۔ تو نبی نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ کہا کہ پھر برس کی جو بیماری والا ہوتا ہے، کوڑ کی بیماری والا، تو اسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ٹھیک کر دیتے تھے۔ بڑی خطرناک بیماریاں ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ہمارے نبی کی دعا ہے نا، اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاقسام، اللہ ہماری حفاظت فرمائے برس کی بیماری سے، بولو آمین، جذام کی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ان جیسے جتنے بھی بیماریاں ہیں اللہ سب سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دعائیں ہمارے نبی نے یوں نہیں سکھائی کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوڑ کی بیماری والوں کو، برس کی بیماری والوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، ماہر طبیب تھے۔ ہمارا نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بالکل، ہم اسے بھی۔ تو اس طرح کی جب باتیں ہوئی اور جب انہوں نے فائنلی وہ عقیدہ رکھا، کیا عقیدہ رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ 3 میں سے ایک خدا ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے تثلیث 3 والا جو ان کا عقیدہ ہے، جب یہ رکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کی پوری بات پوری ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ہماری پوری بات ہو گئی، اب آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا، سب سے پہلے عقلی دلیل دی۔ سب سے پہلے کیا دلیل دی؟ عقلی۔ یہ عقیدہ ان کا یہ بھی ہے عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی، وہ انتقال فرما گئے، پھر اللہ نے ان کے اندر روح واپس ڈالی اور زندہ ہو کر پھر آسمانوں پر گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔
مسلمانوں کا قرآن کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وفات نہیں آئی، آپ زندہ تھے، آپ کو کوئی سولی نہیں دی گئی، سولی پر نہیں لٹکایا گیا، آپ کو اللہ نے حیاتی کے ساتھ آسمان پر اٹھایا ہے، کوئی موت آپ پر نہیں آئی۔ آگے انشاءاللہ بات آئے گی، وہاں پر تفصیل سے بتاؤں گا میں۔ تو یہ بھی عقیدہ ان کا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے انتقال ہوئے ہیں، بعد میں پھر زندہ ہو کر بعد میں آسمانوں پر گئے ہیں۔ مگر مسلمانوں کا قرآن کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کو کوئی وفات، کوئی موت نہیں آئی ہے، آپ بالکل باحیات تھے اور حیاتی کی حالت میں اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلی دلیل دی۔ کیا فرمایا کہ تم مانتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ ان عیسیٰ عطا علیہ الفنا، لفظ عطا اور یاتی میں فرق کتنا ہے دیکھو۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، اپنا عقیدہ پہلے بیان کیا، بعد میں ان کے عقیدے کا ذکر کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسیٰ عطا علیہ الفنا، آپ کے نظریے کے مطابق آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کیا ہوئے ہیں؟ انتقال فرما گئے، بعد میں دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، بعد میں آسمانوں پر، کریکٹ؟ تو انہوں نے ہاں بالکل صحیح، ہاں یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس پر یہ پہلی آیت اتری، اللہ لا الہ الا هو الحی الحی الحی، اللہ زندہ ہیں، اللہ زندہ ہیں، الحی، اللہ زندہ ہیں۔ اور تم کہہ رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی، اللہ پر بھی کبھی نعوذ باللہ موت آ سکتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ زندہ ہیں، جاوید ہیں، موت سے پاک ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ پر موت کبھی نہیں آ سکتی۔ بھائی جو خود مر جائے وہ اوروں کو کیا زندگی دے گا؟ جو خود مر جائے وہ اوروں کو کیا موت دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ کہ پہلے ان پر وفات آئی، بعد میں وہ زندہ ہو کر آسمانوں پر گئے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ الخدا نہیں ہے، کیونکہ خدا پر موت آتی ہی نہیں۔ الحی، اللہ زندہ ہے، القیوم، سنبھالنے والے بھی ہیں، صرف زندہ نہیں ہیں، اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کو سنبھالتے ہیں، ہر چیز کو۔ ہاں، یہ عقلی دلیل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نقلی دلیل دی۔ کیا دلیل دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، اچھا حضرت موسیٰ پر کون سی کتاب اتری؟ تو انہوں نے کہا توریت۔ حضرت زبور پر کہا کیا؟ حضرت داؤد پر زبور۔ تو پھر کہا کہ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ تو انہوں نے کہا انجیل۔ آپ کے نبی پر کتاب اتری نا انجیل؟ ہاں، کہ ہاں ہمارے نبی پر کتاب انجیل اتری ہے۔ پھر اگلی آیت اتری، نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ وہ ہیں جو کتابوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، مصدقا لما بین یدی، اور ایسی کتاب اللہ نے قرآن کو اتارا، وانزل التوراۃ والانجیل، جو تورات کی، جو انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن میں نعوذ باللہ کہیں بھی نہ تورات کا انکار ہے، نہ انجیل کا انکار ہے، نہ زبور کا انکار ہے، اور نہ ہی کسی آسمانی کتابوں کا انکار ہے۔ البتہ قرآن پاک ہر آسمان سے اترنے والے، چاہے وہ صحیفے ہوں، چاہے وہ کتابیں ہوں، سارے علوم کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری ہے، ہاں سنو میری بات، نبی نے سمجھایا، تم حضرت عیسیٰ کو خدا بھی مانتے ہو اور تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری۔ خدا وہ ہوتا ہے جو کتاب اتارتا ہے، خدا وہ نہیں ہوتا جس پر کتاب اترتی ہے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو کتاب اتارتا ہے، وہ نہیں ہوتا جس پر کتاب اترے۔ نقلی دلیل، ایک عقلی اور ایک نقلی دلیل۔ تو انہوں بولے ذرا ہم نہ وقت دیو، ایک دن کا سوچ کو آتی ہمیں، کیونکہ تو ساتھ میں جو 60 افراد آئے ہیں متاثر ہو رہی انہوں نے بات چیت سے، اثر پڑتا ہے، ایک حق بات اپنا اثر رکھتی ہے۔
اسی لیے ہمیشہ دنیا میں حق بولنے والوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے، یا تو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، یا تو پھر دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ حق اثر رکھتا ہے۔ تو انہوں نے پھر ٹھیک ہے رک جائیں، پھر کل بات کریں گے، آج کے مجلس ختم ہوں دے۔ بولا ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلے دن پھر بات چیت کو بیٹھے، انہوں پھر رات بھر میٹنگ کر لیے، کیا کیا کرنا، کدھر کرنا کر، پھر اگلے دن پھر بات چیت شروع ہوئی۔ تو عیسائیوں نے کہا کل کی بات چیت کے بارے میں اور بھی کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور بھی بتاؤں گا، اور بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ پھر نبی نے فرمایا دیکھو تم نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ مریم کے بیٹے ہیں۔ اچھا، دنیا میں جو اولاد ہوتی ہے وہ کس کے مشابہ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کے مشابہ ہوتی ہے۔ کبھی بچہ باپ کے اوپر جاتا ہے، کبھی ماں کے اوپر جاتا ہے، کبھی دونوں پر بھی تھوڑا تھوڑا بہت جاتا ہے۔ کہ اولاد اپنے ماں باپ کے مشابہ ہوتی ہے، ان کی شکل و صورت سے ان کا چہرہ میل کھاتا ہے دنیا کے اندر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عیسیٰ تو مریم کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ تو اپنی ماں مریم کے مشابہ ہیں۔ اللہ وہ ہے جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ جب حضرت عیسیٰ اللہ کے مشابہ نہیں تو حضرت عیسیٰ خدا کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو اپنی والدہ حضرت مریم کے مشابہ ہیں، اس لیے کہ وہ ان سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات تو ہم نے غور نہیں کی ہے، اس پر غور کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ کبھی کھانا کھاتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو کھانے سے پاک ہے۔ اچھا، کیا کبھی اللہ پانی پیتے ہیں، پینے کی چیزیں؟ کہا نہیں، اللہ تو پینے سے بھی پاک۔ اچھا یہ بتاؤ کیا اللہ کو کبھی غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہا نہیں، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ تو پھر تم خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا۔ تم خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں غسل کر کے باہر نکلے تھے، تم نے خود کہا ہے۔ تم یہ سب باتیں تمہارے اندر موجود ہیں، تم سب جانتے ہو۔ جب تم نے کہا کہ اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، غسل جیسی چیزوں سے پاک، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، غسل بھی فرماتے تھے، تو وہ خدا کیسے ہوئے؟ یہ بات بھی کریکٹ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا کبھی جو خدا ہوتا ہے اس سے کسی کے پیٹ میں پرورش پانے کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، وہ تو اللہ پاک ہیں، پیٹ میں پرورش پانے سے، ان کی ولادت ہونے سے تو سب پاک ہیں۔ اللہ سب ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ کو کسی کے پیٹ میں پلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ خود پالتے ہیں، وہ کسی کے پیٹ میں کیا پلیں گے؟ اللہ خود سب کی پرورش کرتے ہیں، ان کی پرورش کی کیا ضرورت پڑے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم خود کہتے ہو کہ اللہ حمل سے پاک، یعنی کسی کے حمل میں ہونے سے پاک ہیں، ولادت سے پاک ہیں، وہ پیدا ہونے کے بعد پرورش سے پاک ہیں، تو تم خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے حمل میں تھے، حضرت مریم سے ولادت ہوئی تو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ چھوٹے تھے تو حضرت مریم گود میں لے کر پھرتی تھی۔ کہ کبھی اللہ کو بھی لے کر پھرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا کبھی اللہ پیٹ میں بھی ہوتے ہیں؟ کیا کبھی اللہ ولادت بھی ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ تو کہا یہ بات بھی قابل غور ہے، تو پھر سوچو تم اپنے نظریات پر کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو انہوں بولے آج بھی تھوڑا سا وقت دیو ہم نا، سما سوچ کو آتی۔ بڑے چالاک آدمیاں، مانتے نہیں اور جگہ پر سے خالی ہو جاتی، بڑے چالاک ہے۔ تو پھر تیسرے دن، اچھا جتنے دن یہ مسجد نبوی میں انہوں قیام کرے، شرط رکھے مسجد کے اندر قیام ہمیں کرتی، مگر شرط یہ ہے کہ جب تمہارے نماز کا وقت آئے گا اور جب تم نماز پڑھو گے، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھتے بھی نہیں اور تمہارے قبلے کی طرف رخ کرتے بھی نہیں۔ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، مدینہ میں آپ کھڑے ہوں گے، بیت المقدس مشرق کی طرف بنے گا۔ تو انہوں نے کہا جتنے دن ہم یہاں رہیں گے ہماری نماز ہم ہمارے طور پر پڑھیں گے، ہمارا امام رہے گا، ہماری نماز رہے گی اور ہم قبلہ بیت المقدس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مہمان ہے، مہمان کا اکرام ضروری ہے، ٹھیک ہے آپ اپنا رخ کر کے نماز پڑھیں، کیا حرج ہے، ہم ہماری نماز ادا کریں گے۔
تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جب مہمان ہمارا مخالف بھی ہو تو ہم اس کے خیالات کا بھی اکرام کرنا چاہیے. تو یہ خیال رکھا گیا کہ ان کو موقع دیا گیا کہ تمہارے قبلے کی طرف تم نماز پڑھو، مگر بات ہمارے سے دلیل کی کرنا، تم تمہارا مذہب سمجھاؤ ہم ہمارا مذہب سمجھائیں گے. جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر عمل بھی کرنے کی نیت کرنا. تو یہ بات چیت ہوتی رہی پھر انشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد تیسرے دن یہ رہنے نہیں، انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے کل. ٹھیک، بس تھوڑی سی بات ہے. الحمدللہ میں نے دونوں آیتوں کو پڑھ بھی لیا ہے، آگے پھر انشاءاللہ بڑھیں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو آج ہماری 3 آیتیں ہوئی ہیں. تو 2 آیتوں کا جو شان نزول کا مقصد تھا وہ میں نے اب آج ہی بیان کیا ہے. ٹھیک ہے؟ انہوں کہتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ پہلے وفات پائے، بعد میں زندہ ہو کر آسمان پر گئے. اس کا جواب اللہ لا الہ الا هو الحی، کہ اللہ زندہ ہیں. تو کیسے ان پر موت آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ پر کتاب انجیل اتری ہے. نزل علیک الکتاب، کہ خدا کتاب اتارتا ہے، خدا پر کبھی کتاب نہیں اترتی. 2 جواب ہو گئے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں کیا بولے؟ ہاں کل بولتا ہوں عقیدہ تثلیث، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 3 ہم خدا کو مانتے ہیں نعوذ باللہ. کہ جیسے کہ اس کی دلیل ان کی کیا تھی؟ سو قرآن میں اللہ امرنا، خزینا، فعلنا کے صیغے استعمال فرمایا، جمع کے، واحد کا صیغہ استعمال نہیں کرے. تو اس وجہ سے نعوذ باللہ وہ کیا کرتے ہیں؟ 3 خداؤں کو مانتے ہیں. تو اس کا جواب انشاءاللہ کل آئے گا. ٹھیک ہے؟ کل کی بات میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے اللہ ہم سب کو صحیح